upon this. We are not just going to say it's a great thing اور آپ آگے کام کرنا ہے. تو یہ آپ کو میں تھوڑی سی چیزیں بتا دی ہیں شروع میں, اس کے بعد ہم جاتے ہیں سائٹ پر. آپ کو لیکچر پڑھنے ملا ہے کہ میرے ذرا میں نے گھر بھجوا کے اس میں نے گھر دے دیں کو. Human resource best utilized in teamwork. Organization providing space and flexibility for human resource development. آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا. Synergy reaches its peak when human resource is recognized as invaluable asset. اس کا مطلب یہ ہے کہ you will not be thinking کہ کچھ لوگ نالائق ہیں کچھ لوگ لائق ہیں. ہر آدمی اپنے اندر لیاقت کا بہت وسیع کینوس رکھتا ہے. آپ نے صرف اس کی لیاقت کو طے کرنا ہے. کبھی یہ نہ کہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں جو آفیسر اور ایک بندہ جو ہے وہ باہر اگر وہ کام کر رہے ہیں اپنی پیٹ پر گولی کھا کر کر رہا ہے وہ وقت اٹھا لیے. ساری نہیں ہے, اس کے پاس بھی بہت کچھ سیوا کو دے سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے اس سے بھی نصیب دینی ہے اور لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے. کوئی آدمی دوسرے سے اسی طور پر کام نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس ایک ایسی اسکل ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ when you are going to enter into discussion and when people are differing with you, don't say that I don't agree with you. Just say thank you so much. Although I am not agreeing with you, but thank you very much. You have given me a new avenue to see things. Synergy outcome of resource plus performance. ایک اپنی ریسورس ہے, یہ میرے پاس آپ کے ہیں, یو آر ہیومن ریسورس. انلیس, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی ہیومن ریسورس, یو آر فل آف پوٹینشیل. Unless and until I put that potential into performance, the resource is simply wasting. Organization set to achieve defined goals and objectives. Productivity. Productivity میں کے لیے آپ نے 4 E's آپ نے یاد کرنے ہیں. Economy, efficiency, effectiveness and equity. Economy کیا ہے؟ Time management. What is time management? جی ٹائم مینجمنٹ کو بتا سکتے ہیں مجھے؟ ٹائم مینجمنٹ مین کہ آپ نے جو آپ نے اپنا کام کرنا ہے وہ آپ نے کوئی اسائنمنٹ آپ کرنی ہے, آپ نے فٹ بال کھیلتے ہیں, اس کے لیے آپ نے ٹائم کو الگ الگ اسپیس اپ کیا. دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. آپ بالکن میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ نے اگر کلاس ورک, ہوم ورک, اپنا ایکسرسائز, ریڈنگ, ان سب کے لیے آپ نے اپنے ٹائم کو آپ نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ٹائم مینجمنٹ. آپ نے ٹمارو کے لیے, کل کے لیے آپ نے آپ الیکٹرک انجینئر, اسٹور انجینئر جو بھی ہیں, آپ نے ٹمارو کے لیے, اس ہفتے کے لیے. اسی لیے جو اچھے مینیجر ہوتے ہیں ان کے پاس پورے سال کے کیلنڈر ہوتے ہیں. اس پورے سال میں وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ میری چھٹی ہیں, کیلنڈر لیوز ہیں, یہاں میں شاید کیجول لیو لے لوں, یہ میرے پاس دن بچے ہیں, اس دن میں نے یہ حساب کرنا ہے. سو بینگ این آفیسر آر اے مینیجر, آفیسر ایز اے مینیجر, آپ نے پورے ماہ کی کم از کم اس سے کم ڈاؤن 10 days کی, اس سے آپ ہفتے کی آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے کہ میں نے کون سے گول اچیو کرنے ہیں اور میں ٹائم دے سکوں گا. دین ایفیشنسی, پروڈکشن ایٹ دا لوئسٹ پاسبل یونٹ کاسٹ. سمجھائیے اس کی آپ کو کیا مطلب ہوا کہ ایفیشنسی مین پروڈکشن ایٹ دا لوئسٹ پاسبل یونٹ کاسٹ. آپ نے اگر کوئی پروڈکٹیوٹی آپ کی ہے, اس کی یونٹ کاسٹ اگر زیادہ ہے, اگر آپ نے 100 روپے کا چیز لے کر آپ نے اس کو بیچے 80 روپے پر, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ مائنس ہے. لیکن 100 روپے کی اگر آپ نے لے کر خرید کر کے آپ نے یونٹ کاسٹ 20 کی کر کے 5 سے بیچ دیے تو آپ نے نفع کما لیے. دین افیکٹونیس, extent to which the ultimate objectives of the activity are achieved. Equity, low income and poor strata of society duly benefited. اب آپ ریل کو دیکھیں, ریل میں how will you apply the economy of time and then this? جو working time table ہے اس کے Yes, it must start at time. It must reach at time. And people who are to work over there, they should be marked, they should be given clear warning
کہ آپ ٹائم پر آئیں ٹائم پر جائیں. تو کیا ریلوے کے اندر یہ ہے؟ اگر یہ ہو مطلب ہے کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے اگر 4 کی پر عمل کر لیں اور افیکٹونیس دیکھیں کہ آپ نے بندے جو لگائے ہوئے ہیں وہ آپ کی جو ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں کس حد تک مدد دے رہے ہیں. یہ آپ کا وہ ہے 4 پر آپ کا انحصار ہے. سر جو ریلوے میں اسٹافنگ کی جاتی ہے وہ کس بیس پہ کی جاتی ہے؟ جی ریلوے میں جو اسٹافنگ کی جاتی ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے اس میں آپ نے بتاؤں گا مجھے کافی لیکچر بات کی جس میں آپ دیکھیں گے واٹ آر ٹیمپرری پوسٹ واٹ آر پرماننٹ پوسٹ اور واٹ از دا روٹ ود ریگارڈ ٹو ریکروٹمنٹ پروموشن کیا ہے اور اس کی بیس کیا ہے. ریلوے میں تعلق جو اسٹافنگ کی بیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ضرورت کیا ہے. ریلوے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کو آپ نے ایک چیف موڈ آف کمیونیکیشن مہیا کرنے ہیں لیکن چیف موڈ کس حد تک جس حد تک آپ اس کے اخراجات کو برداشت کر سکیں اور کچھ آگے آپ پرکھ کروا سکیں. تو یہ ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے. اب اس مین ٹارگیٹ کے لیے اب جتنی آپ کی ٹریننگ بڑھے گی اتنا لوگوں کو بھرتی کریں گے. یہ اتفاق کی بات یہ کا ٹریننگ ہماری بڑھ گئی. رائٹ جاب کے لیے رائٹ آدمی کس طرح فائنڈ کرتا ہے؟ ہاں جی ایک رائٹ ٹاسک ایک ٹاسک اس کے لیے رائٹ آدمی کس طرح فائنڈ کرتا ہے کہ یہ بندہ سوٹیبل ہے؟ اب اس میں لیٹس سپوز میں نکمہ بھی ہو سکتا ہے اس کو جو ریکوائرمنٹ وہ فلفل بھی کر رہا ہے تو یہ ریلوے کو بڑا نقصان ہوگا. آپ کا جو یہ سوال ہے یہ بڑا جامع ہے لیکن آئی ہوپ کہ جب میں آگے جاؤں گا 3-4 سیٹ میں اگر آپ مطمئن ہو ٹھیک ہے میں بتا دوں گا یہ آپ کے سوال کو پورا جواب دی ہوگی. پروڈکٹیوٹی آپ دیکھیں پروڈکٹیوٹی از پراپٹ بائی 2 bedrocks. میں نے مشینری میں نے پہلے کیا تھا. Productivity affected micro and macro management. What is the difference between micro management and macro management? مجھے اعظم خان صابر جو منسٹر نے مجھے بلایا انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ ہم آگے کس طرح پڑھیں. دفتر میں یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے. اس وقت تو جو ان کے ایڈوائزر تھے انہوں نے ٹیلی فون کام پر لگایا ہوا تھا اور کس سے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا جی اس میں سمجھ کس سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ یہاں بیٹھے یونیورسٹی میں اور آپ یہ مینوں سے بات کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے اب جو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو وہاں پر فیلڈ میں انسٹرکٹرز ہیں وہ 10 گینگ مین کا انہوں نے دیے ہوئے ڈیمانڈ دیے ہوئے اور موقع پر 2 ہوتے ہیں اور 8 بندے غائب ہوتے ہیں اور یہ 2 سے کام لیتے ہیں. تو میں ان کے حاضر لے جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ یہاں منسٹر میں بیٹھے آپ کسی کام تو نہیں ہے کہ آپ یہ وہاں کریں اس کو جو گینگ مین ہیں ان کی آپ آدمی معلوم کریں. لیکن کام وہاں انسپکٹر کے یہ وہ اکثر کبھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یو شوڈ سمپلی you should give targets to the DSS, to the general manager, and you are simply concerned with them. Just don't bother about the person they are employing. 2 گینگ مین ہے کہ 4 گینگ مین ہے اور وہ 10 کے پیسے کھا گئے. اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو یہ بتایا تھا کہ اس اگلے نیکسٹ ویک میں آپ نے اتنے کلو میٹر ریل لائن کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی روٹ کرنی ہے مینٹیننس کرنی ہے. اگر مینٹیننس ہوگی ہے جسٹ فرگٹ اباؤٹ دیٹ. یہ جو مائکرو مینجمنٹ ہے اور میکرو مینجمنٹ اس کی بہترین مثال ہے. مائکرو مینجمنٹ مین دا پرسن ہو از امپلائڈ اور ورکنگ ان دا فیلڈ ہی از پرسن ویئر انسپیکٹر. I hope you are familiar with PWI and yard work etc. سمجھ گئے نا. میں نے کہا یہ کام اس کا ہے کہ وہ چیک کرے. He is going to check about the working of people who are working under him. لیکن آپ نے صرف آبجیکٹو دینے ہیں تو when you are going to give objectives and targets it is macro management. And when you are going into the nitty-gritty of things, asking about everything, اسے کہتے ہیں مائکرو مینجمنٹ. تو آپ کی مائکرو مینجمنٹ کیسے ایسی ہوگی جب آپ اپنے جو انسپیکٹرس ہیں ان کے تھرو کام صحیح کروا سکیں گے. Innovative use of technology, finance, due care to environment. What is the meaning of innovation? جی کریٹیوٹی. تو ڈیفینیٹلی ہے انوویشن آپ کس طرح کریں گے.
انوویشن مین کہ آپ نے آلریڈی جو تھنگ ایگزسٹنگ ہے ان کو آپ نے امپروو کر لیا. اٹ از انوویشن. اور وہ انوویشن جو ہے اٹ سمپلی ڈیپینڈ اپان you can make yourself distinguished as the person who should be looked at. اگر اس میں انوویشن ہے, اگر وہ اسٹاف کو, اگر وہ اپنے مقام کو مجھے بتا سکتے کہ نہیں یار چیز کو دیکھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے, تو پھر آپ کی انوویشن ہوتی ہے. انوویشن مین دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پٹ ان اور یو آر گوئنگ ٹو اوپن نیو ونڈوز ٹو تھنگ وچ از آلریڈی بیکم روٹین. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ چیزوں کو روٹین مت بنائیں, بلکہ آپ تو بتائیں کہ اس میں آپ کیا انوویشن کر سکتے ہیں. مینجمنٹ ڈرائیونگ فورس ٹو سکسیس. If you are a good manager, that means that 90% of your job has been done. If you are a good manager. اور باقی آپ جو 10% ہے پھر وہ آپ نے کام لینے ہیں اس سے مشینری سے. ریشنل اسٹرکچر, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, پری پلاننگ, انالیسس آف دا آرگنائزیشن اینڈ اٹس امپلائیز. یہ کام مینیجر کا ہے. واٹ از ریشنل اسٹرکچر؟ مجھے آپ کو کوشچن تھا کہ پہلے بات یہ ہے کہ آپ اپنا جو اسٹرکچر ہے اس کو ریشنلائز کریں. آپ نے اگر ایک ٹرین چلانی ہے, آپ نے اگر ایک ورک شاپ قائم کرنی ہے, آپ نے اگر ایک اسٹور میں آپ نے سامان لانا ہے اور آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, تو وہ آپ کا کو کتنے بندے اس کے لیے چاہیے منیمم, جب آپ کو معلوم تجربے سے اور پلس آپ اپنی انوویشن سے. اس کے بعد آگے پروموٹنگ دا ویل بینگ آف دا امپلائز. دس از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ. You will have to promote the well-being of your employees. آپ کے امپلائی جو ہے اپنے پاس آ رہے ہیں کہ سر مجھے ابھی تک میری سروس بک نہیں ملی. واٹ از سروس بک؟ ہر امپلائی کے پاس, آپ کے جو بھی امپلائی ہیں, they must be in the position of service book. اور آپ کی پرسنل فائل ہوتی ہے, آپ کے پاس بھی فائل ہونی چاہیے جس میں آپ کا ڈیٹ لکھی ہو کہ کس ڈیٹ پہ بنے جائے, یہ میرے اچیومنٹس کیا کیا ہیں, مجھے میرے باس نے مجھے کیا کیا دیے ہیں, یہ پلس پوائنٹس دیے ہیں, وہ آپ پسند دیے ہیں. اس طرح کی جو امپلائی ہے وہ امپلائی کی طرف اس کے ریکارڈ ہوتے ہیں اور اسی ریکارڈ کی بیس پر وہ احساس کر سکتے ہیں کہ میری پروموشن ٹائم پر کیوں نہیں ہوئی, یا مجھے فلاں ایڈوانس جو ترقی مجھے کیوں نہیں ملی. تو یہ چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں. اس لیے اور یہ تمام آپ کی جو بھی ریسورس ہے اس کے انحصار کس پر ہے؟ پروموٹنگ دا ویل بینگ آف یور امپلائیز. Facilitating the process of self-actualization, realization. Self-actualization mean کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ڈسپلن اور آرڈر کا پابند کرنا ہے کہ اگر میرے کچھ آبجیکٹو ہیں تو ان کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کون سی ایکسٹرا بکس پڑھنی ہے, میں نے کون سے ایکسٹرا کورس کرنے ہیں, میں نے کس جگہ جا کر کس بندوں کو ملنے ہیں تاکہ اس سے مجھے مزید معلومات ملیں. Strong desire to remain member of a particular organization. جب آپ ریلوے میں کام کر رہے ہیں اور ریلوے کے ساتھ آپ کے اٹیچمنٹ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. آپ کی اٹیچمنٹ ہے ریلوے کے ساتھ؟ ہاں, نو کس نے کہا ہے؟ جی آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہے, کہتے ہیں ابھی انٹر نہیں ہوئے ہیں. ہاں جی, شاباش. کتنا سال ہو گئے؟ ہاں جی 6 months. وہ بہت بڑا ٹائم نہیں, مطلب کہنے لگے نا کہ آپ کو بس جیسے نام گئے تھے ریلوے کے اس میں اسکول میں, اسی دن وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر تھے انسٹرکٹروں نے کہا تھا کہ یار کس طرح پڑھا پاتے ہیں, یا تو سنگل سے بھی پڑھائیں, آپ جاتے فلانا قسم جاتے, میں جاتے فلانا قسم جاتے. So this is something which did not tell upon us. It told upon the person who was giving us these ideas. وہ خود رہ سے تھا, ہاں, اس نے یہ باتیں کر کے بتا دیا کہ میری ڈیتھ کے ساتھ کیا کہتے ہیں. سر ہمیں بھی یہی بتایا. ہاں, اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, دیٹ از مسٹ. اگر آپ اس آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچمنٹ فیل نہیں کرتے, اگر آپ اس کے گولز کو غور نہیں سمجھتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام آپ پر بوجھے اور آپ اس کام پر بوجھے.
جیسے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگ فرسٹ، اپنے آپ کو ریئلائز کریں اینڈ ٹرائی ٹو کریٹ سینس آف اٹیچمنٹ ود یور ادر، لیکن دیٹ از مسٹ. اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ اپنے آپ کو آپ کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے قریب ہو سکیں. یہ ملک 22 کروڑ کا عوام ہے اور 22 کروڑ میں آپ 49,000 میں سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سے کیا طریقہ. دوسرا یہ کافی ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر ماسک کی خدمت کریں اور ریل سے یا سرکاری اداروں سے بہتر خدمت کے ذریعے کوئی نہیں. تو جب آپ اس جگہ پر آئے تو پہلے آپ کی بات یہ نہ کہیں کہ مجھے سے کیا دیے، پہلے آپ کسی ہم کیا دے رہے ہیں. اگر آپ کچھ دے رہے ہیں دینے کے پوزیشن میں دین گو ہے، بٹ ٹرائی ٹو کریٹ اے سینس آف اٹیچمنٹ، اے سینس آف لو، اے سینس آف فیملیرٹی ود ادرس ان لک یور ورکنگ. دیٹ مسٹ willingness to exert high level of efforts and a definite belief in acceptance of the values and principles of the organization. جو اس کی ویلیوز ہیں، جو اس کے پرنسپل ہیں، ان کو آپ پڑھیں دیکھیں. یہ آپ تب اس کا ڈیفینیٹ پیدا کریں گے جب آپ پہلے اس بات پر آئیں گے، ایگری کریں گے کہ جو آپ نے جاب اپنے لیے سلیکٹ کی ہے وہ ٹھیک کی، ہم نے غلطی کی. In sum, an attitude reflecting implies loyalty to their organization. Be loyal to your organization, that is the first thing. A manager should have knowledge, creativity, and innovativeness, so as to play an ever-increasing role in what? Generating growth, making every member of the team realize that he has true inherent potential, promoting and enabling a conducive environment, اور آگے کی پرمیٹنگ سولوشنس. تو یہ چیزیں آپ تب پیدا کریں گے آپ جب خود اپنے قوم پر کھڑے ہوں گے. ایک آدمی خود ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، خود شکوک کا شکار ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں پر آ گیا ہوں، تو وہ کسی کو کیا موٹیویٹ کرے گا؟ موٹیویٹ تب کریں گے آپ خود موٹیویٹ ہوں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو سیلف موٹیویشن کے لیے کسی نئی چیز کی ضرورت ہے. میں نے تو ڈے 1 ریل جوائن کی ہے اور اس وقت تک میں ریل کے بارے میں لکھ رہا ہوں اور ریل کے بارے میں پڑھ رہا ہوں اور ریل کے بارے میں آگے جا رہا ہوں. مجھے اتنی محبت اس کے ساتھ، اگر میں یہ کہوں گی کہ ریلوے نے مجھے کیا دیے تو یہ بڑا اہنکارانہ سوال ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریلوے نے مجھے بہت کچھ دیے، ریکگنیشن دیے، عزت دیے، اور پلس یہ ہے کہ آپ کو چیلنج دیے. جو آدمی جوان ہوتے ہیں، تکڑے ہوتے ہیں، تو اس کو کام ہوتے ہیں. آپ کی جو عزت ہے نا، یاد رکھیں وہ آپ کے کام سے. اگر آپ کام نہیں کریں گے، کام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ مجھے کیا ملے. آپ اس کو چھوڑ کر اگر آپ اپنا تن من دھن یہاں پر لگائیں گے تو آپ یقین کریں گے کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا. سو دیئر فور یہ جو آپ کی جو مینجمنٹ ہے، جو یہ اصول میں نے دیے ہیں، ان اصولوں کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ بڑے اچھے سے ثابت ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ کر بڑے ان کو ہوتی ہے ایک انوی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہاں پر ہوتا تو کتنا اچھا ہوگا. آپ اپنی اہمیت نہیں سمجھ رہے. موٹیویشن پروسیس جو مینجمنٹ ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. اسٹرینتھنگ ٹیم ڈائنامکس، آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ، واچنگ فار اسٹاف اینڈ سپروائزرس. ایک جو بیسٹ آرگنائزیشن جو مینیجر ہے اس نے اپنے سپروائزری اور اسٹاف کو اپنے اس کو واچ کرنا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنا کام کیسے کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. Can you tell me what is the difference between supervisor and manager and staff? There are 3 tiers. Top tier is manager, then comes down supervisor, and then the staff, and down below the workers. So supervisor कौन होते हैं? हाँ जी? Supervisor is the middleman between the manager and the workers and the staff in the field. آپ سپروائزر کو آپ موٹیویٹ کریں گے. موٹیویشن کے لیے سمپل اس کو آپ نے بتانا ہے کہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، تو پھر وہ اسٹافر ہوگا کہ آگے اپنے اسٹاف کو کر سکے، تیار کر سکے. مینجمنٹ کے لیے کوالٹی سرکل کیوں نہیں یوز کرتے؟ جی کوالٹی سرکل مختلف لوگوں کا یعنی کہ جیسے جو
लेट्स सपोज डिफरेंट डिवीजन है, हाँ उनके सिविल इंजीनियर्स को ये अगर ग्रुप बना दें, उनको टास्क दे दें, ताकि वो एक जगह डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन दें। इस तरह का वो तो है। वो जो आपके जो कोर्सेज होते हैं वार्डन में, आपके जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो यही है। और ट्रेनिंग में हमेशा आप किस तरह से मुताबिक हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर के लिए अलग स्कूल भी हैं, इसके लिए स्टाफ के लिए सिविल इंजीनियर के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, एब्रॉड ट्रेनिंग है। तो ये इकट्ठे होते हैं, वो तो आपको सेमिनार आपके होते हैं। इस तरह आप जब इकट्ठा इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको तो मिल बैठने के हज़ार मौके मिलते हैं जिनमें आप एक्सचेंज आप एग्री करते हैं। जैसे कि जो एनुअल इंस्पेक्शन होती है इसकी DIR की, उसमें सारे अफसर इकट्ठे होते हैं, राइट फ्रॉम GM टू द लेवल ऑफ रेट समथिंग ऑफिसर्स। तो वहाँ से सब खुद कर सकते हैं। इस तरह आप जो मीटिंग कराते हैं, एनुअल मीटिंग होती है, बाई एनुअल मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती हैं, उस मीटिंग में डिवीजन लेवल पर आपकी डेली मीटिंग होती है। जितना रेलवे के अंदर मीटिंग्स और आगे उसका होता है ये इतलाक होते हैं, इतना शायद ही किसी में नहीं है। इसलिए है कि रेलवे को आपने चलाना है 24 घंटे, तो 24 घंटे चलाने के लिए आपने स्टाफ को हाई अलर्ट रखना होता है। इससे ज़्यादा मीटिंग होती है और आप अपने आइडियाज को कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, स्टाफ के बारे में आपने जो सवाल किया था कि स्टाफ कैसे रखना चाहिए, उसके लिए ये शरायत है। क्या है जी? आधा स्टाफ मल्टी स्किल्ड, एक स्टाफ ऐसे जो उसकी स्किल एक ही तरह, मसलन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो यू आर नॉट मल्टी स्किल्ड अनलेस आपने किसी और सिस्टम के बारे में पढ़ो। लेकिन आपके जो क्लास 4 स्टाफ होते हैं उसमें जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है या प्रमोशन होती है, ट्रैफिक आदमी जो है ट्रेन करे, he can go as to maintain branch against certain quota। तो आप इसका ये देखना होता है कि जो स्टाफ में रख रहा हूँ तो वो मल्टी स्किल लेके नहीं। इसके लिए डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में इसको हमने बहुत मिस किया था इसमें वार्डन में कि किस नहीं पढ़ाने जो पढ़ाता है। लेकिन इसके बगैर आपकी हैसियत बड़ी कंप्रोमाइज हो जाएगी, खास तौर पर जिस वक्त रेल के अंदर लिटिगेशन के प्रोसेस होते हैं, खास तौर पर जब आप किसी को रिवार्ड देते हैं या उसको पनिश करते हैं, उसमें आपकी जो रूल्स से होती है अदम दिलचस्पी या नाबाकी, तो ये आपको कहीं नहीं देती। इसलिए आप इनको बड़ा बहुत देख रहे हैं। ये लेक्चर आपको मैं दे भी रहा हूँ और इस लेक्चर की रोशनी में जो पर्सनल मैनुअल है ये भी आपको कर दूंगा, वो ऑनलाइन भिजवा दूंगा। तो जो उसके रेलेवेंट पेजेस हैं वो अगर आप उसको समझिए तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको बीइंग ऑफिसर एक तो आपका सेफ्टी के बारे में पढ़े अपने फील्ड में। प्रश्न ये है कि किन रूल्स के साथ अपने स्टाफ को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो ये रूल्स हैं। When staff work flexibly across several functions, do staff have a personal development plan? Do managers carry out annual appraisals, ACR? Are employees encouraged to express ideas? Do employees feel safe in their jobs? Are staff rewarded for good ideas? Do employees actively participate in decision making? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व करने और उनकी अपनी ग्रूमिंग करनी है। इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो वो स्टाफ के बारे में आ गया। सुपरवाइजर जिसने स्टाफ को कंट्रोल करना है और जो एक्ट करते हैं एज मिडल मैन बिटवीन यू एंड द स्टाफ। आर देयर सफिशिएंट नंबर ऑफ मैनेजर्स आर टू मेनी? इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भर्ती की हो एक डिपार्टमेंट में या एक ब्रांच या डिवीजन में, लेकिन काम जो है वो 6 का है। इसका मतलब ये है कि जो 4 है उनको बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन 8 भर्ती की और काम कम है तो 2 में भी, 2 सूरतों में काम खराब हो जाएगा। इसलिए आपने ये रेकग्नाइज करना है कि आपको काम कराने के लिए जो मैनेजर्स हैं, जो ऑफिसर हैं और जो सुपरवाइजर हैं,
وہ آپ کو اس کے پروپورشنلی پورے ہیں کہ پورے نہیں، یہ زیادہ یہ کم ہے. از ورک پلیس لرننگ اینڈ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ انکریج. آپ کی ورک پلیس آج کل جو ہے یا یہ یونیورسٹی ہے یا وارڈن ہے، اس میں آپ کو یہ ماحول ملتا ہے کہ لرننگ اینڈ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ، آپ کی وہاں جو مینجمنٹ اسکلز ہیں وہ لرننگ اسکلز ہیں ڈیولپ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں. آپ ڈن کرنے سیکھ رہے ہیں تو یہ بیسٹ ہے. تو آپ جس ماحول میں اس طرح آپ فیلڈ میں جائیں گے تو فیلڈ میں آپ نے یہی چیز اپلائی کرنی اپنے مداتوں پر. ایک انسپیکٹر جو ہے، ایک جو اس کے ساتھ گینگ میٹ ہے یا پرمٹ میں انسپیکٹر ہے یا یارڈ فورمین ہے، کیا وہ اپنے ماحول میں رہ کر کچھ لرن کرنے کی نہیں کر رہے؟ اس لیے جب بھی آپ جاتے ہیں ٹور پر انسپیکشن پر تو آپ کا اسٹاف جو ہے اٹ لکس اپ ٹو یو کہ یہ صاحب آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد میں نے کچھ سیکھنا ہے. تو ایسا نہ ہو جی کہ وہ آپ ان کے بجائے علم میں اضافہ کرنے کے علم میں کمی کر جاتے ہیں. Do senior managers regularly walk through the places where services are delivered? That is must. آپ نے انسپیکشن کرنی ہے اپنے پلیس آف ورک اور یہ چیک کرنے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے. When I was 8 years like you, assistant production officer, one day I went to inspect Sigaret railway station, and there I went to cabin man. کیبن میں گیا تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ جو کیبن مین ہیں وہ لیو کھینچ دیتے ہیں اور ٹرین کے اندر جائے گی. میں نے کہا میں لیو کھینچا ہوں. میں لیو کھینچا تو آئندہ 10 دن تک میرے مزدور لگ رہا. تو پھر میں نے ریکمینڈ کیا ڈی ایس صاحب کو. میں نے کہا سر ان لوگوں کو اگر ہمارے پاس جو اسٹاف ویلفیئر فنڈ بڑھ پڑے جائیں گے ویلفیئر فنڈ ہوتے ہیں، میں نے کہا اس میں سے ان کو ہر ہفتے میں ہر کے بندے کو آدھے کلو دودھ جو ہے وہ مل جائے گا. 17 گیٹ کے افسر کون بھرتی کرتے ہیں؟ اس کا ریسپانسبلٹی. پروموشن کون کرتا ہے؟ سیٹ اس کا دیتے ہیں. 20 اباؤ پرائم منسٹر. آپ ڈاؤن بلو جائیں تو آپ کے لیول تک جو آفیسر آپ کے پاس بھی اختیار ہے بھرتی کرنے کا اور پروموشن کرنے کا. جیسے سپروائزر ہے پاس اس پاس بھی اختیار ہے. تو آپ کو ایک دیے ہوئے آپ کا جو پسند مینیو ہے اس میں ہر جگہ پر تمام جتنی بھی کیٹ کاٹ رہے ہیں جس میں لوگ کام کر رہے ہیں سب کے ڈیزائن دیے ہوئے 100%. اور ہر ایک کا یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی پروموشن کام کر دی. بلکہ اگر آپ کو ریل کی اسٹینڈ کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مینول پڑھ لیں. سب مینول نہ پڑھیں، 3-4 صفحات ہیں تو آپ کو میں انڈیکیٹ کر دوں گا. تو سپروائزر کے پاس بھی ڈیفینیٹلی اتھارٹی بھی ہے، وہ چارج بھی دے سکتے ہیں، وہ پروموٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ لوگوں کو کر سکتے ہیں، اسٹور دے سکتے ہیں، مینٹین کر سکتے ہیں. تو ڈاؤن بلو تک ہے. ویسے جو اسسٹنٹ آفیسر ہیں ہاں انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے فورمین کے ساتھ، مینلی فورمین نے آگے نیچے ڈیلیگیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن جو اسسٹنٹ آفیسر ہے وہ فورمین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. وہ ایکشن ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. جو اسسٹنٹ آفیسر ہے وہ میکسیمم گریڈ 4 تک، مطلب گریڈ 4 تک ہی ایکشن لے سکتا ہے، شو کاز وغیرہ جو بھی کرنا ہے. اب جو امیڈیٹ اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے فورمین کر رہا ہے، اگر وہ اس کو صحیح رسپانس نہیں دے گا نہ اس کو وہ شو کاز دے سکتا ہے نہ اس کو نوٹس دے سکتا ہے. وہ تو اوپر اس کو ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا. اوپر سے جب تک رسپانس آئے گا تب تک وہ ہو سکتا ہے اس کو ہی سائڈ لائن لگا چکا ہو. نہیں ایسی بات نہیں. اس میں یہ ہے نا ریسنٹ کیس ہے نا، اس میں یہ ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہوتا ہے دا ایلیمنٹ آف پریویلیج. جب آپ کو ڈائریکٹ رزلٹ دے دی جائے، آپ نے اپنے امیڈیٹ جو نائب ہے 16 گیٹ کا اس کو آپ نے کرنا ہے اپیل کرنا ہے تو یو شیل بی پریجوڈیشل. اس میں آپ کا جو ذاتی آپ کی ایک انتظام کا یا اچھائی کا وہ آ جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اتھارٹی کو اوپر رکھا گیا کیونکہ وہ ایک طرح کی غیر جانبدار ہوتی ہے. تو دیئرفور جس وقت جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے then you will become authority in a higher position. Although you are authority in this distance of 20 grade, آپ لوگوں کو جاگرتی دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں آپ فرام اسکیل 1 to 4. لیکن جب آپ پہنچیں گے ڈی ایس کے لیول پر، چیئرمین کے لیول پر، آپ اس وقت پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ اختیار جو ہے یہ میرے پاس ہونا چاہیے.
جتنے آپ دیکھیں نا، آپ آگے پڑھیں گے، کچھ پرسنٹ ٹیمپرری ہیں. ایک بندہ جب ٹیمپرری پوسٹ پر جاتا ہے تو جب تک اس پر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ کنفرم نہیں ہے. لیکن ٹیمپرری پوسٹ ہے وہ ایک طرح پرماننٹ پوسٹ کے لیے کام کرتی ہے نرسری کا، کہ جو بندہ یہاں سے کام کر گیا ہے اور یہاں کر یہ پروموٹ ہو رہا ہے تو اس نرسری میں اس میں بہت سیکھی ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 16 گریڈ کا جو فورمین ہے اس کو آپ چارج دیں تو یہ پھر وہ پورا جو ہے آبجیکٹیوٹی کی، امپارشلٹی کی، سمپیتھی کی، کنسیڈریشن کی سارا جو منظر ہے وہ گر جائے گی. سمپیتھی کے چکر میں تو سسٹم نہیں چل پاتا. نہ سسٹم کیوں نہیں چل پاتا؟ وہ آپ نے رپورٹ کر دی. اب رپورٹ کرنے کے بعد آپ کا جو باس ہے یا نیکسٹ اتھارٹی ہے وہ رکھیں نہیں رہتی اس میں. اس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ نے پرسنل بنا کے اسٹاف کی ڈیلیوری کرنے ہیں تو آپ نے جو ایکشن ہے وہ ٹائم پر لینے ہیں. ٹائم مینجمنٹ، اسی ٹائم مینجمنٹ کو دور کرنے کے لیے جو ایفیشنسی رول کو 2020 میں چینج کیے. پہلے تھا انکوائری افسر، اتھارائز افسر، اتھارٹی. اب انہوں نے جو سرج افسر ختم کر دیے، اتھارٹی کو لے کر آگے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا یہ آگے رہے گا کہ نہیں رہے گا، کیونکہ امیڈیٹ ایکشن دینا ہٹانا اس میں ہو جاتے ہیں، وہ کام خراب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گوئنگ ٹو کلائم اپ دا لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم یو گین ایکسپیرینس. So with the gaining of experience, you are in a position to have the better outlook of things than you could miss at the initial level. اچھا پڑھیں جی، کیا لکھے نظر آتے ہیں آپ کو؟ آپ پڑھیں. Supervisors or there sufficient number of managers or too many. اس مطلب ہے کہ جو مینیجر ہیں they should be rational. ریلوے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹاپ ہیوی ڈپارٹمنٹ ہے، ٹاپ پر بڑے افسر ہیں، اور بعض اوقات تو ایک افسر لگانے کے لیے نئے محکمہ کریٹ کی گئی ہوئی، یہ بڑی غلط بات ہے. ہر افسر کو اس کو جاب معلوم ہونی چاہیے، اور اگر ٹاپ ہیوی ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک کام کے 6 افسر لگے ہوں گے اور الٹیمیٹلی کام نہیں ہو پائے گا. آگے Is workplace learning and management development encouraged? Are managers aware of how their beliefs and values compare with those of staff? ہاں جی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹاف کو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لوگ ہیں یہ آپ سے وہ ہیں عقیر ہیں. آپ نے اسٹاف کی جو رائے ہے اس کو وہی تعلیم دینی جو آپ کو نہیں دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ ٹی وی کے نعرے لکھے ہوتے ہیں جی، ٹی وی کے نعرے لکھے ہوتے ہیں. یہاں بیٹھے گئے ایک روزے اور ان سے آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ آئی لائک ڈسکشن، اور آپ ڈسکس کرتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، کمیونٹی سیکھیں گے آپ. سر میں کہہ رہا تھا یہ بلیف سسٹم کا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اسٹاف نے تھوڑا پولیٹیسائز کیا ہوتا ہے. تو بتا رہے تھے مشینوں کے اوپر ٹی کے نعرے لکھے ہوتے ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن کے. اور وہ پھر سر کیا ہوا تھا کہ ابھی ہم والٹن میں تھے تو شب رات آئی تھی، تو اس کے اگلے دن سارا نے چھٹی دے دی تھی. ہمارے ہم جانتے رہے ہیں آرگنائزیشن میں کیسے کام ہوتا ہے. اٹ از انفارچونیٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونے چاہیے، یہ تو اپنے کام خراب کرتی ہیں. آگے جائیں. Do senior managers regularly walk through the places where services are delivered? ہاں، مطلب ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ being manager and being officer, it is mandatory upon you that you must go to the places and feel at the first hand کہ یہاں پر لوگ اس کا کام کر رہے ہیں. How does the organization cope with the risks? رسک مینجمنٹ کیا ہے؟ اب رسک کے لیے اب آگے آپ پڑھیں گے کہ جو ہمارے پاس اسٹاف ورکشاپ میں ہے، جو ولنریبل ہے آگ کی طرف، ہیٹ کو، مشین کے گرنے کو، اس کے لیے اسپیشل ڈیوٹی اناؤنس دی گئی. How is this decision making carried out? Top down, bottom up, or devolved? ہاں، اب ڈیسیجن میکنگ ایک تو کیا ہے کہ آپ نے کہا جی اسٹاپ اٹ، آئندہ میں تم یہاں نہ لکھوں، تم میرے سپروائزر ہو اور تم نے جو کام بھی کیے ہیں ویسے اچھے نہیں کیے، یہاں پر میں ایک تو یہ آ گیا. دوسرا کیا آ گیا؟ باٹم اپ. آپ نے سپروائزر کے کام سے مطمئن نہیں ہے تو آپ نے اس کے 3-4 دوستوں کو بلایا، اس سے مشورے کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اریٹینٹ ہے،
اگرچہ پڑھا لکھے لیکن کام نہیں کر رہا، تو آپ نے ان کی رائے لی، اس رائے لینے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا، تو یہ آ گیا باٹم اپ اور ڈیوارڈ، کیا آپ نے خود کوئی کام کرنے کے ایولیوشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے اپنے اختیار کو دے دیا سپروائزر کو، وہ نہیں دیا ایز پر لا. جو ریلوے کے اندر ایک بندہ افسر بن رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو اختیار آئے اس کو میں نے، اگر میرے پاس چاقو تو وہ چاقو مار دیتا نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو کام ہے اس میں کوئی محب نہ ہو اور میں دوڑتا پھروں. وہ کسی نے کہا تھا نا اس کے بارے میں، زمین جعفری کے شعر ہے یہ پنجابی فلموں کے ہیرو کے بارے میں، اکیلے ہاتھ سے 10-20 تلواریں چلاتا ہے، جہاں چڑھنا بھی مشکل ہے وہاں سے کود جاتا ہے. تو مطلب کہنے کہ یہ کام نہ کریں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے اختیار اگر ڈیوالو کریں گے، حالانکہ آپ اگر اپنے استعمال کا اختیار استعمال کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس کو استعمال کرنے دیں، اس کو شاباش دیں، آپ کی چھوٹی سے. اب آئیں ریلوے کی طرف. ہم نے ابھی تک پڑھے ود ریگارڈ ٹو آرگنائزیشن. بتائیں جی آرگنائزیشن میں بیسٹ چیز کیا ہونی چاہیے؟ بہت جو اہم نقطہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ایکسٹریم رائٹ جی. ہاں، آرگنائزیشن کے بارے میں کیا سمجھیں ہم سو فار؟ Before going to PR, I just want to make a review. I just want to gauge whether you are attentive or not. ہیومن ریسورس ہونا چاہیے اور مشینری. اچھا، ہیومن ریسورس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہیومن ریسورس امپورٹنٹ ہے یا آگے میٹیریل یا مشین امپورٹنٹ ہے، اور کیوں؟ سر دونوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دونوں امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ مشینری کے بغیر تو اگر ہم ریلوے کی ایگزامپل لیتے ہیں، ہاں، مشینری کے بغیر تو ہم ان کو سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور ہیومن ریسورس کے بغیر ہم مشین کو آپریٹ کر سکتے ہیں. درست ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن ہو میٹرز ناٹ دا گن. گن اگر خراب بھی ہو لیکن اگر مین جو ہے وہ کریٹو ہے، انوویٹو ہے، تو وہ خراب گن کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر گن بہت شاندار ہے اور مین جو ہے وہ ڈالے، وہ اگر اسٹوپڈ ہے تو وہ خراب کر دے. ہم ایک بہت ہی اپنے اچھے جرنیل کو ایک بہت ہی کھٹارا گن دے کے تو جب بھی نہیں لکھ سکتے نا، تب بھی خراب ہے. ڈیفینیٹلی آپ تو دونوں خیال کریں گے، لیکن اصل جو چیز ہے جس نے چلانا ہے کام کو، خواہ مشینری میں ہے، وہ ہیومن ریسورس ہے. تو ایز ہول ہم نے کیا دیکھا؟ واٹ از دا میننگ آف پروڈکٹیوٹی؟ آپ بتائیں پروڈکٹیوٹی کیسے کہتے ہیں آرگنائزیشن کے؟ آؤٹ پٹ آف این آرگنائزیشن. ہاں، آؤٹ پٹ از پروڈکٹیوٹی، اور اس کے لیے آپ نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے، جس کا مشین کا بھی ہو، مین بہن. اب دیکھیں کہ کیا ریلوے آرگنائزیشن میں جس میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، ان کو آپ کام کو اخراج کریں گے، ان کی آپ خیال کریں گے ان کے اس کا سروس کا، تو کیا ریلوے جو ہے اس پر دیکھیں پڑھیں کیا لکھیں؟ A federal government organization under secretary chairman railway. ہاں، یہ جو ریلوے ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور اس کا جو چیف ہے وہ صرف ریلوے ہے. 3 functional units: operation unit, manufacturing and service units, and welfare and special initiative unit. اچھا، what do you know about operating unit؟ جو ابھی تک پڑھے آپ نے اس میں سو فار جو ٹین آپریشن ہے، اور آپریشن یونٹ کے انچارج کون ہوتے ہیں؟ جنرل مینیجر. اس کے بعد آ گیا مینوفیکچرنگ یونٹ، مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز. یہ کہاں ہے؟ شاباش. ورک شاپ ہوگی، لوکوموٹر فیکٹری ہوگی، اور اسٹیل شاپ ہوگی مغل پورہ میں، اور یہ گیریج فیکٹری ہوگی اسلام آباد میں. ویلفیئر اینڈ اسپیشل انیشیٹو یونٹ، Schools, hospitals. ویلفیئر آپ کی پرسنل برانچ، جس کے انچارج میں چیف آفیسر. چیف اسپیشل انیشیٹو ضروری ہے کہ ہمارے پاس؟ ہاں جی، اسپیشل انیشیٹو جو آج کل لیے ہیں وہ مارکیٹنگ میں ہے. انہوں نے ایک مارکیٹنگ برانچ بنائی ہے جس کے اندر وہ ریلوے کی جو پروڈکٹس ہیں، جو ریلوے کی فورس ہیں، ان کو مارکیٹ کر رہے ہیں. اس کا یہ اسپیشل انیشیٹو آ گیا. اس طرح آپ کے 2 یونٹ ہیں، پاکستان ریلویز ایڈوائزری اینڈ کنسلٹنسی سروسز، ریلوے کے سبسڈیری. اس کا انچارج ہوتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر، اور ان کو یہ کہا گیا تھی کہ ریلوے کی اسکل کو آپ نے مارکیٹ میں ایکسپائر کرنے، اس کو بیچنا ہے. ایک ہے ریل کا، ریلوے کنسٹرکشن آف پاکستان، جو ریلوے کی جو انجینئرنگ اسکل ہے
مین سول انجینئر اسٹور انجینئر ان کی اسکل کو وہ متعارف کرتے ہیں انٹرنیشنلی اور ٹینڈر وغیرہ کہتے ہیں سروسز یونٹ میں آئے گا یا پھر جی سروسز یونٹ میں آئے گا یا پھر جو ریل کاپ یا پھر ہاں دے آر سروسز یونٹ آف کورس وہ آئی ڈی بلکہ دیر کی سروس کو وہ یوز کرتے ہیں. سر اسپیشل انیشیٹو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ جی سر اسپیشل انیشیٹوز جو ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ ہمارا ضروری ہے لیکن ویلفیئر کے جو کام ہے وہ ہم کے اوپر ہے. کون سے کام؟ اسکولز ہیں ہاسپٹلز ہیں ریلوے کے اپنے تو اس کی ہمیں کیا ضرورت کون سے ہے؟ اسکولز اور ہاسپٹلز جو ریلوے کے اپنے کرتے ہیں ہاں وہ اس میں آتے ہیں نا وہ آتے ہیں اسٹاف کی ویل بینگ میں. ریلوے کے جو اسکول کی بات کر رہی ہیں نا جو ریلوے کے اسکول ہیں ریلوے کے ہاسپٹل ہیں ریلوے کے انڈسٹریل مختلف یونٹس ہیں انہوں نے بنائے ہیں اور یہ جو کرافٹ سکھانے کے لیے مختلف پر دستکاری اسکول ہیں تو یہ سب اسکول جو ہیں یہ ان میں ریلوے کے لوگوں کی اگر کوئی یتیم بچے ہیں بیوائیں ہیں ان کو وہاں ایک تو ملتی ہے جگہ ملتی ہے پلس ان کو سکھاتے ہیں دسویں وغیرہ سکھاتے ہیں اور پلس ان کے جو بچے ہیں ان کو کم فیس پر یا نہ ہونے پر بھیج دیتے ہیں ریلوے کے اسکولوں میں. اس کے علاوہ ریلوے کے امپلائیز کے جو بچے نادار ہیں جو بڑے تعلیمی اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ نہیں ہے وہ بھی ریلوے دیتی ہے. تو یہ اسٹاف کی ویل بینگ جاتے ہیں. سر لیکن ہمارے پاس ابھی تو ہماری ریلوے خود نہیں چل رہی ہم ریونیو خود نہیں جنریٹ کر رہے تو ہم اتنے زیادہ اپنے پاس ایکٹیو سسٹم نہیں بنایا یہ سسٹم جو ہے نا یہ ان وہ گئے جب سے ریلوے آئی ایس میں برصغیر ہے. اب ریلوے جو ہے وہ اگر 1970 پرافٹ بریک ایون اب اس کے بعد اگر یہ خراب ہو گئی ہے تو اس کی خرابی کے لیے بجائے ان ویلفیئر اداروں کو ختم کرنے کے یہ کیوں دیکھا جائے کہ ریل کے اتنے ملازمین بھی ہیں اتنے اس کے ایسٹ ہے اتنے اس کے انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے. اس کلاس روم میں اگر یہ صوفے جو ہیں یا یہ سیٹیں جو ہیں اگر یہ خراب ہوگی ساری کی ساری چاندے ٹھیک ہے تو کیا میں ان سیٹوں کو ریپیئر کروں گا یا میں بندوں کو کام کر دوں گا کہ بجائے اسٹوڈنٹ جو ہیں جگہ پڑھنے کے 4 آدمی کے لیے 4 دیا جائے. آبویسلی مجھے اس کلاس کے اندر ایک ماحول ہو جانا چاہیے اور میں دیکھ سکتا ہوں میرے پاس کوئی ایسی نہ کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ میرے کو ٹھیک نہ کر سکوں تو پھر میں اسٹاف کے ویلفیئر کے لیے جو پیسے دیتے ہیں اس میں کیوں کم کروں. اگر میں جس جگہ پر میں نے ٹرین چلانی ہے 4 ٹرینیں وہاں میں 1 چلا رہا ہوں جہاں پر ایک ٹرین کے اندر میں نے لگانے 16 کوچز وہاں میں 4 کوچ لگا رہا ہوں تو میرا قصور ہے. لہٰذا یہ جو ویلفیئر کے ہیں اس کا اس کو کوئی نہیں کرتا. اچھا جی سی او جو ہے یہ کسے ہیڈ کرتا ہے ہاں اور باقی یونٹوں کو جی ایم کرتے ہیں جنرل مینیجر کرتے ہیں. ریلوے ایئر بک پرووائڈس ڈیٹیل اباؤٹ دا آرگنائزیشن اسٹرکچر. آپ کے پاس ہے نا ایئر بک کا جو سیکنڈ پیج ہے اس سے پورا اس کے بارے میں کس کا جو ریلوے کی ایئر بک ہے نا آپ کے پاس ہے اس کا 3rd پیج دیکھیے نا اس میں پورا اسٹرکچر لکھا ڈیٹیل تو آپ پسند نہیں میں نے کہا ہے نا کہ پسند مجھے کہ جو آپ کے ہیں چیپٹر پروموشن کا ریٹائرمنٹ کا اور پینشن کا اور ریکروٹمنٹ کا سلیکشن کا اس میں ہر ڈیٹیل اس میں ایک چیز بھی نہیں چھوڑی 100 کی ہوئے تو آپ 5 دے سکتے ہیں. میں آپ کو آپ ان شاء اللہ آن لائن آج مل جائے گا. میں نے یہاں لکھا ہے an ideal public sector organization echoing its mission statement. Mission statement کیا ہے؟ Comprehensive vertical and horizontal structure. Focusing on welfare of its human resource employees to raise the level of productivity. Well-led and well-designed policy in regard to recruitment, training, conditions of service, leave rules, retirement benefits. اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان چیزوں کے علاوہ ایک ریلوے کا ملازم وہ جس اسٹیج میں اور کیا مانگ سکتے ہیں اس کا بہترین اس کو اسٹرکچر دیے ہوئے
جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے بارے میں صحیح پالیسی بنی ہوئی ہے. ٹریننگ آپ کی بہترین جگہ پر ہو رہی ہے. اور اگر آپ آئندہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنا کچھ آپ زور دکھاتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ملک کے اندر اچھے دورے میں اسٹاف دورے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور ملک کے بعد جا سکتے ہیں. بہت سے آفیسر ہیں جو ٹریننگ کی مدد دی ہیں. زیادہ یہاں بھی اپرچونیٹی فون ہے. کنڈیشن آف سروس آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ کی جو پروموشن ٹائم پر ہوتی ہے اس میں جو افسر یہاں پر آپ کے سامنے ہیں اور وہ خٹک صاحب ہیں یا میں یا کوئی اور ہے ہمیں کبھی بھی پروموشن سے لیٹ ہوئی ہے لیکن ایز اور جو ہمارے بیچ میٹ باقی ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے بہتر ہوئی ہے ان سے کہہ سکتی ہے. آتے اگر لیٹ بھی لیکن ہوئی ہے ٹائم پر. آگے آگے لیو رولس آپ کو چھٹی ملتی ہے ٹائم پر. اور اگر آپ اگر لیو دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو کس قدر سہولتیں دی ہوئی ہے لیو میں. بلکہ میں نے یہ پڑھنے کے بعد میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی زیادہ سہولت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیو رولس لیو تو ملتی نہیں ہے سر. ملتی نہیں ہے سر. پالیسی ہے لیکن ایکشن نہیں ہے. ہاں جی ایکشن نہیں ہے. پالیسی ہے دیکھیں نا میں ہے لیکن ایکشن نہیں ہے. لیو جو لیو ہے نا آپ کا رائٹ نہیں ہے پریویلیج ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن فرض آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپلائی کریں فوراً چھٹی مل جائے. آپ تو کام کر کے آئے نا. آپ کے 24 گھنٹے گورنمنٹ نے دیے ہوئے. یو کوڈ بی کال ٹو ڈیوٹی اینی ٹائم اینی ویئر. جی ایک مہینہ کام کر کے رائٹ ہے نا وہ بھی نہیں ملتا. آپ 1 مہینہ کام کر کے 400 روپئے عرض کرتے ہیں لیکن آپ کی چھٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے باس پر کہ چھٹی آپ کو اس وقت دے جب وہ سمجھے کہ کام نہیں حل ہو رہا. وہاں پوری ورکشاپ بند ہو رہی ہے اور صاحب کہیں کہ میں جا رہا ہوں ناراض جا رہا ہوں. سر 24 گھنٹے دیے تو ہے لیکن ان ریٹرن 50,000 روپے مل رہے ہیں سر. 24 گھنٹے کیا 24 گھنٹے کے بدلے 50,000 روپے مل رہے ہیں سر. جو منیمم ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی اس میں کتنے پیسے 25,000 لوگ گزارا سر وہ اسکیل ایک بند کی ہے. اسکیل بند کی ہے. آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 25,000 پر گزارا ہو رہا ہے اور 50,000 چلے نا. آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں. کوشش کریں ریل جو بہتر بنائیں آپ کو اختلاف ملے. ہاں جی اگر ہم ریل کو بہتر بنائیں گے 1 لاکھ نہیں ملیں گے. ہمیں انسینٹیوز نہیں ہے ہمارے پاس. ایوارڈز نہیں ہے ہمارے پاس. بونسز نہیں ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے. ایوارڈ کس طرح نہیں ہے سر مطلب اگر واپڈا کو دیکھتے ہیں تو اگر اس میں کوئی ایس ڈی او اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کو بیسٹ ایس ڈی او کا ایوارڈ ملتا ہے پر ایئر. ایوارڈز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بونسز اسٹرکچر بھی ہے. ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں نا واپڈا تو بڑا کمانے والا ادارہ ہے نا. اب ریلوے کے اندر مجھے کسی نے کہا تھا کہ شاید آپ نے کہا تھا کہ جب ریلوے کے اندر خود پیسے بہت کم ہیں تو اسٹاف ٹھیک ہے نا. اب بات تو یہ ہے نا کہ ریلوے جو آپ کو ایکسٹرا دے رہا ہے اس علاقے کی موجود ہے اور وہ اپنی حیثیت میں دے بھی رہا ہے. اب جب ٹرینیں بند ہو رہی ہوں اوپر سے موٹر وے بن رہی ہو ایک منسٹری آف ٹرانسپورٹ نہ ہو تو اس صورت میں ظاہر بات ہے آپ کو. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آپ اگر 17 گریڈ ہے آپ کی تنخواہ 50,000 ہے تو یہ 17 گریڈ فارن آفس ہوگی. یہ 17 گریڈ اکاؤنٹ آفس میں یہی کسٹم ہے. سر ان کو ایگزیکٹو الاؤنس ملتا ہے 1.5 ٹائم سر. وہ تو 1 لاکھ تک ان کا چلا جاتا ہے. 1.5 لاکھ مل جاتا ہے یار. اسٹارٹ ہی اگر میں بات آپ نے دیکھے 1.5 لاکھ روپے آپ بتائیں کس طرح ملتے ہیں. کیا چیز 1.5 لاکھ روپے کس طرح ملتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی سر 120 میں کس طرح سر وہ ایک تو ایگزیکٹو ہاں جی ایگزیکٹو الاؤنس سر نہیں پنجاب میں ایس ڈی او کے لاکھ روپے ہاں سر پنجاب میں جو ہے ان کو بھی انجینئرنگ الاؤنس ملتا ہے. ٹیکنیکل الاؤنس جو ہے 1.5 ٹائمز آف دی بیسک پے جو کہ ہمیں نہیں ملتا. فیڈرل ادارے میں ابھی تک نہیں آیا ہوا. تیرا کسی کو مل جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کو سب میرے خیال جب آپ کے لیے الاؤنس دینے کے لیے ریلوے پوزیشن ہوگی. اب ریلوے جب آپ خود داخل میں جا رہی ہے تو اس میں جو کچھ یہ کر رہی ہے یہ بہت زیادہ ہے. لیکن ریلوے کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جہاں پر الاؤنس بالکل کچھ بھی نہیں. آپ جو ایگریکلچر میں اگر آپ وہاں دیکھیں جو ڈویژن ہمارا ایکسپریمنٹ تھا انہوں نے تو جتنی بھی ادارے ہیں
سب کے لیے تہار ہونے کے لیے سے رکھی ہوئی ہے. اب کسی کے الاؤنس زیادہ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں الاؤنس زیادہ ہونے کے کیا ہے ذریعے کیا ہے, کیوں ہو رہے ہیں زیادہ. اگر وہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ پڑے گا. لیکن آپ پھر آگے دیکھیں کہ ریلوے کی اس کنڈیشن میں آپ کو کیا امراض ملتے ہیں. یہ سوال جو آپ کے بات نہ کریں اس کو. اچھا جی, the chief personnel officer is responsible for the correct conduct of historical work, for suitable provision of amenities to staff and for the performance of welfare activities, for arranging inter-W transfers, promotions, adjustment of staff according to workload. He is assisted by deputies and assistant officers in PR headquarter office and divisional personnel officers for APOs. پرسنل پلان کے مین فنکشن کیا ہے؟ ڈویژن میں ڈی پی او ہوتا ہے اور جو ڈی پی او ہے وہ بار کرتا ہے ان کنسنٹریشن ود ایگزیکٹو آفیسر. واٹ از دی ڈفرنس؟ ہو آر ایگزیکٹو آفیسرز؟ جن لوگوں نے ریلوے کو چلانا ہوتا ہے دو میچ میں, ایک ہے سروسز اور ایک آپریشن. جو ڈی پی او ہے, جو پرسنل برانچ ہے, وہ آپ کو سروس دیتی ہے اور آپ جو ہیں انجینئر یو آر ان دا فیلڈ اینڈ یو آر ایگزیکٹو آفیسر. آپ کے اسٹاف کی چھٹی جو ہے ڈی پی او آپ کو ڈیٹیل دے گا لیکن چھٹی کے سیکشن میں آپ ہوں گے. اس کے بعد ہے ورک کونسلز ٹو پروموٹ میجرز فار سیکورنگ and preserving good relations between management and workmen. Work council میں کون ہوتے ہیں؟ اس میں collective bargaining agent اور plus officer. What is collective bargaining agent? CBA. جو یونین ہوتے ہیں آج کے رہتے میں I don't know ابھی CBA کے انتخاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. ادروائز پہلے تو یہ تھا کہ ہر سال کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ کا انتخاب ہوتا جس میں ورکر پہ وہ اپنے نمائندہ مقرر کرتے اور وہ نمائندے ریلوے کونسل کے ساتھ ورک کونسل بناتے تاکہ اسٹاف کی بہتری انتظام کی جا سکے. ورک کونسل آر کنسٹیٹیوٹڈ آف دا نامینیز آف CBA اینڈ ریلوے ایڈمنسٹریشن. ورک کونسل کا کام کیا ٹو انڈیور ٹو مینٹین کنٹینیوس سمپیتھی and understanding between the employer and employees, to promote settlement of differences through bilateral negotiations, promote security of employment for the workmen and conditions of safety, health and job satisfaction, to promote good and harmonious working conditions, to encourage vocational training within this program. Vocational training وہی جو میں نے بتایا آپ کو جو مختلف جگہ پر قائم کی ہوئی لیکچر اسکول کوآپریٹو اسٹورنگ ٹو پرووائڈ ایجوکیشنل فیسلٹی فار دا چلڈرن آف ورکمین ان سیکریٹریل اینڈ اکاؤنٹنگ پروسیجرز ٹو پروموٹ بیٹر لیبر مینجمنٹ ریلیشنز. یہ ورک کونسل کا ہوتا ہے آبجیکٹو. کونسل کے پیچھے کوئی ان کا کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں یا جو لیڈر آتا ہے وہ بس اپنے نہ ورک کونسل کے لیے باقاعدہ آپ کے مینول میں ایک پروٹوکول دیے ہوئے اس کے تحت انتخاب ہوں گے اور اس ورک کونسل میں جو CBA کے جے نمائندے ہوں گے یہ مین کے وہاں لکھے ہوئے سیکٹری ہوگا RW میں ڈپٹی سیکٹری ہوگا. جب CBA جیسا جیتتی ہے تو جیتنے کے بعد تمام ڈویژنوں میں ورک شاپوں میں جو نمائندے ہوتے ہیں دیتی ہے اس کو ریلوے کو. ریلوے باقاعدہ ان کا آفس دیتی ہے ان کو مین آفس لاہور میں. پھر اس ورک کونسل کے ساتھ باقاعدہ کونسل بنی ہوئی ہے جس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اسسٹنٹ انجینئر ورکس سول انجینئر اور اس میں پھر اس کے نمائندے ہوتے ہیں اس کے CBA کے اور وہ مینلی جو اسٹاف ہیڈ کوارٹرس ہیں ان کے پروفیشنل مسائل ہیں اور خاص طور پر جہاں پر جو ڈسٹیٹیوٹس ہیں بیوائیں یتیم بچے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ ریلوے ایک طرح کا اسٹاف کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہیں ان کے تھرو آپ اپنے مطالبات پیش کر سکتے ہیں. لیڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ اسسٹنٹ آفیسرز یا یہ نہ اس کو چیئر تو کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں ریلوے کا پروفیسر کرتے ہیں. چیئر تو وہ کر رہا ہوتا ہے, لیڈ کون کر رہا ہے؟ وہی لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے لیڈ کرنے کے لیے اگر نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں جو وہاں پر چیئرمین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں. ٹارگیٹ کیا ہے؟
اس کو آپ ذرا غور سے پڑھ لیں. Personnel officers help the executive officers in ensuring a fair deal to staff and thus avoiding subsequent embarrassment to the administration resulting from incorrect application of rules and their disregard. In doing so, he acts as a protector of the rights and privileges of the working class. ورکنگ ڈیمانڈ میں مینلی میں نے بتایا آپ کو، ایک تو اپنے جو سروس جو اسٹرکچر ہے وہ اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پروموشن ٹائم پر ملے، انکریمنٹ ٹائم پر ملے، الاؤنس ٹائم پر ملے، ہمارے جو کوارٹرز ہیں وہ پراپرلی مینٹین ہوں، اور ہمیں اگر گورنمنٹ یونیفارم دیتی ہے تو دے ہمیں اس کو ٹائم پر دے. یہ نئے مسائل تھے، اور یہ مسائل میں بعد میں آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھیں نہیں، یہ پھر بنتے ہیں آگے کورٹ کیس میں. رائٹ ہے نا، دیکھیں نا، آپ کو رائٹ ملتا ہے نہیں ملتا نا، آپ کو اپنا رائٹ لینے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. بینگ آفیسر دیر از نو CBF رائٹ. آپ بینگ آفیسر اپنے اسٹیشن بنا سکتے ہیں بٹ یو کین ناٹ میک اے یونین ایٹ آل. اب کلاس 4 اسٹاف کو یہ دیکھا گیا ہے کہ کلاس 4 اسٹاف کیونکہ اپنی وکالت پراپر نہیں کر سکتا، لہٰذا ان کے لیے ان کو ایک بارگیننگ ایجنٹ دیے گئے ہیں، اس جگہ دیے گئے ہیں. کلاس 3 اسٹاف بھی جو آپ کے سپروائزر ہیں they cannot become the member of یونین ایٹ آل. یونین سازی صرف ان لوگوں کو دی گئی ہے جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ اپنا حق دینے میں ان کو پراپر نہیں گائیڈنس نہیں دیتے. جی 1 to 4 نہیں، یہ ہے اپ ٹو 1 to state 9. مطلب ہے کہ جہاں آپ 16 گیئر میں جاتے ہیں تو پھر آپ کسی یونین کی ایکٹیویٹی ہو سکتے ہیں، تو سیدھے نہیں کر سکتے آپ ہو سکتے ہیں. اچھا، پہلا آپ کا آگے ریکروٹمنٹ. سیکرٹری will be competent to make rules for the appointment of staff in former class 3 and class 4 categories. وہی فرانس کے اپوائنٹمنٹس کے نمبر 9. 33% vacancies reserved for children of railway employees. اب ریلوے کے امپلائیز کے جو چلڈرن ہیں، اگر وہ ان کو آپ نے ایک استحقاق دیا ہے، اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ آرمی کے یہاں بھی جو آپ کے جو وہاں پر جوان بھرتی ہوتے ہیں ان کے لیے کوٹا مقرر ہے. یہ کوٹا کیوں مقرر ہوتا ہے؟ اسٹاف کے اندر ایک طرح کی لائلٹی پیدا کرنے کے لیے کہ آپ اس کو اون کریں. اگر آپ کا والد نے یہاں کام کیے، دادا نے کام کیے، تو آپ اس کو اون کریں. اور یہ ڈزن مین کے وہ لوگ جو آگے بہت آگے تک کر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اونرشپ جو ہے وہ ہے آرگنائزیشن کی. ہاں جی، یہ سوال میں نے کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان سے، جو پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے. ان کو میں نے یہ کہا تھی کہ آپ نے کوٹا کیا مطلب ہوئی؟ جس سال ہم نے اپلائی کیا سینسس کے لیے، اس وقت تو میرٹ کا تھا کوٹا 10%. تو 10% میں جو 50% ہیں وہ لوگ آئے تھے فرام KP. اس وقت نام صبح سر میں نے کہا جی آپ نے ہمارا کوٹا رکھے ہوئے 11% اور کوٹا پنجاب کے 50%، جبکہ یہاں جو لوگ ہیں 4-5 سیٹ ہوتے ہیں، باقی سارے بریک پہ جاتے ہیں کیونکہ کوٹا نہیں ملتا، تو کوٹا ختم کریں. انہوں نے کہا جی کہ کوٹا بہت ضروری ہے، اگر یہ کوٹا انڈیا میں نہ ہوتا تو بہت کم مسلمان آتے ہیں ICS میں. تو کوٹا آپ اس وقت تک دیتے ہیں جب تک آپ ایکول کنڈیشن نہیں بناتے سب کے لیے، کہ سب کے بھرتی میں، سب کی ایجوکیشن میں، سب کی ٹریننگ میں ایکول اپرچونٹی ہے. جب تک ایکول اپرچونٹی نہیں ہے تو آپ کوٹا رکھیں گے ریلوے کے بچوں کے لیے بھی، آپ کوٹا رکھیں گے قبائلیوں کے لیے بھی، آپ کوٹا رکھیں گے کشمیر کے لیے، گلگت کے لیے. لیکن اگر کوئی قابل بندہ ہو تو قابلیت اس پہ نہیں جج ہو سکتی. ہاں جی، قابلیت اس پہ نہیں جج ہو سکتی کوٹا سسٹم پہ. لیٹس سپوز کشمیر کے کوٹا 2% ہوتا ہے. ہاں، ہم ایک بندہ آئے گا، زیادہ سے زیادہ 2 بندے آئیں گے، لیکن جو پیچھے ٹیلنٹڈ بندے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے. نہ وہ جو ٹیلنٹڈ بندے ہیں وہ اپنے کوٹے میں اگر لڑیں گے. مثلا جو میں نے سوال کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا جی کہ صوبہ سرحد کے جو لوگ ہیں اگر وہ 100 اپیل ہوئے ہیں
تو 100 میں سے 80 بندے اس قابل تھے کہ وہ آپ کی معیار کو پورا کرتے ہیں، لیکن آپ صرف 11 بھی ہیں، باقی ریجیکٹ کر دیے۔ پنجاب میں اگر 200 بندے اپیل ہوئے ہیں تو 200 میں سے کوٹے میں 50% کو چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قابل لوگ تھے اگر 10 تھے ٹوٹل، 10 میں سے سرحد میں 2 گئے اور 8 چلے گئے پنجاب میں۔ آپ ان باریکی میں لے جائیں، کوٹا سسٹم رہے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ نے ملازمت کے دروازے بالکل کھولے نہیں۔ اگر یہ کوٹا دیے ہوئے اور کلاس 4 اسٹاف میں آپ کیا سمجھیں جو کلاس 4 اسٹاف ہے کیا ممکن ترقی کر جائیں گے کہ الٹیمیٹلی وہ اسٹڈی کے لیول تک پہنچ جائیں گے؟ وہ تو وہی رہتے ہیں، بہت زیادہ گیا تو وہ بن کے سپروائزر آگے لے جا سکتے ہیں، وہ بڑے کام جاتے ہیں کیونکہ سپروائزر میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بہت آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کا بہت زور لگایا تو وہ اسکیل نمبر 4 کے 5 لے جاتے ہیں۔ اس نظر کے استحقاق دیے ہوئے اور اس طریقے لگی ہوئے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے والدین یہاں پر کام کیے، میری بات یہ تو دنیا بھر ادارہ کرتے ہیں۔ رائٹ پرسن دیکھیں نا یہاں کتنا کوٹا ہے، 3% ہے نا، باقی کتنے رہے گی؟ باقی رہے گی 67 بہت بڑا کوٹا باقی رہتے ہیں۔ اور سر یہ ویسے بھی انسکلڈ پوزیشنز ہوتی ہیں تو اس میں اتنا میرٹ کا وہ ہوتا نہیں ہے، مطلب کہ معاون وغیرہ تو وہ لیبر اکثر اوقات جو ریلوے کے امپلائز سے بچے آتے ہیں وہ کم آتے ہیں، اپنا جو کوٹا ہے اس کوٹے کے گیسٹ کم آتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کا استعداد ہونا چاہیے۔ 50% کوٹا ہے سیٹ اسائڈ فار ایکس سروس مین۔ ہاں اب جو فوج کے جو ریٹائرڈ ہو گئے اب دیکھیں نا ان کے لیے بھی کوٹا دیے ہوئے فوج کی سروس کو دیکھ کر۔ کل ہم نے خبر پڑھی تھی کہ وانا میں اس میں وزیرستان میں 7 فوجی ہمارے شہید ہو گئے۔ جان پتہ ہے ایک بندہ سلطان پر جا کر وہاں پر کر رہا ہے تو اس نے اسپتال بند کے آپ اس کو دے رہے ہیں کلاس 4 میں۔ For ex-servicemen, upper age limit is relaxed to 30 years. Normally, it is from 18 to 25 years for the male and 20 to 40 years for female candidates. Unskilled staff, physical or manual workers not required to display any technical skill or trade knowledge. باون اور اس کے علاوہ سیلنٹنگ اسٹاف آ گیا، سیلنٹنگ اسٹاف آ گیا۔ سیمی اسکلڈ اسٹاف ایبل ٹو آپریٹ سمپل ہینڈ oblique power tools and appliances in the performance of their work. For among unskilled staff recommend learning in job as skilled artisans. مثلا کیا ہو گیا ترخان ہو گئے یا لوہار ہو گئے یا ہمارے سیمی اسکلڈ ہو گئے۔ Skilled staff served as apprenticeship or acquired equivalent knowledge of the trade in which he is employed. سبھی جو اسکل اسٹاف ہے جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو پھر وہاں جا کر وہ جو سیمی اسکلڈ ہے سیمی اسکلڈ کچھ اپرنٹشپ کرے گا ورکشاپ میں بھرتی ہونے کے بعد، اس اپرنٹشپ کے بعد وہ اسکل بن جائے گا۔ جی ہے وہ یہ تو میں بتایا آپ کو، میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں، آؤٹ لائن بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے باقاعدہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کرنا ہے، آپ نے ان کا قد دیکھنا ہے، آپ نے ان کا نالج دیکھنا ہے، اور یہ ہمیشہ آپ جن بندوں کو بھرتی کریں گے اس کی دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک اس کا انٹرویو اور دوسرا ایگزامینیشن۔ اب چونکہ یہ اسٹاف جو ہے یہاں پر ریٹن ایگزامینیشن ضرورت نہیں ہے، ان کا پراپر انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو کر کے باقاعدہ آپ کے جو موضوع میں پورا درج ہے کہ جب آپ نے ایک بندے کو بھرتی کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں اکثر اوقات جب آپ ایک سلیکشن بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں بینگ آفیسر، آپ کو قطعاً علم نہیں ہوتا کہ میں اس بندے کو بھرتی کرنے میں اس کو کس طرح چیک کروں۔ اس کے لیے ہمیشہ آپ کو جو کلرک ہے اس کو آپ یہ کہنا ہے کہ یا خود ایک پسند مینول میں جو اس کا پروفارم ہے جس کے ساتھ اس میں بھرتی کرنے اور میں نے کیا کہ چیک کرنی ہے وہ لے کر آ جاؤ، وہ ساتھ رکھ کر آپ اس کو بھرتی کر سکتے ہیں۔ پورا لکھے ہوئے ہے کہ آپ نے اسکیل 1 اسکیل 2 سیمی اسکیل آپ نے وقت میں بھرتی کرنے، وقت میں بھرتی کرنے، پارٹ میں بھرتی کرنے، تو اس کے لیے شرائط کیا کیا ہے، تعلیم کیا ہونی چاہیے، تعلیم نہیں ہونی چاہیے تو اس کا بھی بڑی
required to have high technical knowledge to supervisor obviously, fit to trade tested on the standard laid down by the department نے باقاعدہ اس کے لیے ٹیسٹ ٹیسٹ لکھے ہوئے, able to do appropriate development and experimental work on machinery. یہ اسٹاف آف سپروائزر. جتنا تفصیل آپ کے ریلوے کے مینول میں شاید ہی کسی اور میں نہیں ہو, وہ جنرل رولز ہیں, آپریٹنگ مینول ہے یا پرسنل مینول ہے, لیکن ان کے لیے پڑھنے کا ٹائم آپ نکالیں. پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے, بلکہ آپ کے پاس یہ بک ہوتی ہیں, دے آر فار کنسلٹیشن, دے آر ریفرنس بکس. آپ اگر سلیکٹر کو پاس کرتے ہیں تو اس کی روشنی میں آپ کنسرٹ صرف پیش کر لیں تو آپ کے جو پیجز ہیں وہ پورے بتا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ اکثر بات یہ ہوتا ہے کہ آپ بھرتی کرتے ہوئے اسٹاف کی سلیکشن کرتے ہوئے مار کھا جاتے ہیں اور جو پراپر بندہ میرٹ پر آتا ہے وہ رہ جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وجہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کن رول کو رکھنا ہے, اور وہ رول جو ہیں بڑی ڈیٹیل سے آپ کے بندے میں لکھے. Recruitment on divisions may be made from amongst candidates belonging to the civil districts of the concerned divisions of the railways. مثلاً اگر آپ نے پنڈی میں کرنی ہے ریکروٹمنٹ ریلوے میں, تو جو بھی اسٹاف ہے, جو بھی لوگ ہیں ریلوے کے علاوہ, ریلوے کے بندے تو کہیں اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جو باہر کے لوگ آئیں گے وہ صرف پنڈی ڈویژن ڈسٹرکٹ سے کیا کریں گے, بلانگ کریں گے. ریکروٹمنٹ میرٹ پر 10%. دیکھ لیں آپ, پنجاب کا کوٹا بھی ہے, سندھ کا, کے پی کا, بلوچستان کا, اور یہ سارا ملا کر 100% بناتے ہیں. ہے نا جی, یہ ریلوے کے امپلائی اور سروس مین کے 50% کوٹا اور یہ نکالنے کے بعد جو دیتے اس کی فتوی تقسیم کی. آپ یہ سمجھیں کہ 50 یعنی 83 میں سے نکال کر باقی جو رہے گی 27% کا آگے یہ ہاں جی 50 پلس 33 کتنے بنا 17, تو 17% کا آگے فرق یہ ہوگا. Selection based on examination come interview are interview including vivae and practical test. Practical test کہاں کریں گے آپ, جہاں پر آپ نے اسکل اسٹاف لینے ہیں, اور اگر یہ اسکل اسٹاف نہیں ہے تو پھر آپ نے صرف لینے انٹرویو لینے ہیں. ایگزامینیشن کم انٹرویو applicable to نان ٹیکنیکل پوسٹ, آفس کلرکس, اسٹیشن ماسٹرس, کمرشل گروپ اسٹوڈنٹس, گارڈس, ڈائریکٹرس. Vivae and practical test applicable to technical post, apprentice inspectors of works, sub-assistant engineer, surgeons, or all vacancies to be advertised. اچھا, selection method ٹائم کتنے تک ہے؟ اچھا, یہ جو لیکچر میرا یہ تو کافی بڑا ہے, اس کو اس کی کاپی مل جائیں گے آپ کو, کیونکہ پھر میں نے کل اسی سے آپ سے کچھ کوشچن پوچھنے. ہاں جی, یا تو یہ ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھ لیتے ہیں, یہ میتھڈ آپ دیکھیں اس کو. ہاں جی, یار آپ دیکھ سکوں کون بول رہے ہیں, کل کیا ہوگا؟ یہی سے کنٹینیو کر رہے ہیں. نہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے اپریشیٹ کریں کہ آپ کا جو پرسنل مینول ہے وہ ہے 800 صفحات کا. تو اس 800 صفحات میں آپ کے لیے وہ چیزیں سامنے رکھی ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اور جن کو دیکھ کر آپ گائیڈنس پا سکتے ہیں. اس لیے یہ اس کو آپ یہ نہ کہ نکل بات کر کے اپنا ٹائم ضائع ہو جائے گا. Selection is based on examination come interview or interview including vivae and practical test. Practical test کہاں ہوں گے؟ جہاں آپ نے اسکل اسٹاف لینا ہے. Examination come interview applicable to non technical post, office clerks. اچھا آ گیا آپ ویکینسی کی پڑھ لیے. نیکسٹ آ گیا فارمر کلاس 4 اسٹاف اپلائنگ فار فارمر کلاس 3 پوسٹ
to be filled by direct recruitment may be given relaxation in age and educational qualification. اس میں آپ سے یہ ووٹ دیکھ لیں, ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ اور ایک ہوتی ہے ریکروٹمنٹ بائی پروموشن. آپ کے پاس اگر 10 ویکینسی ہیں, 10 ویکینسیوں میں آپ نے 5 کی ہیں ڈائریکٹ کے لیے اور 5 کی ہیں پروموشن کے لیے, ٹھیک ہے نا جی؟ 40%. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا کہ 10 ویکینسیوں میں سے جو بھی ویکینسی ہیں, پاور فرینڈ کی ہیں, ہاؤس کی ہیں, اسکل کیٹیگری کی ہیں, اور پوائنٹس کی ہیں, تو ان 10 ویکینسی میں 5 ہیں ڈائریکٹ کے لیے اور 5 کس لیے ہیں پروموشن کے لیے. ڈائریکٹ کے لیے تو پروموشن کے لیے تو ہم 5 ہو گئے سلیکٹ ہو گئے, لیکن باقی 50 لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ برنی ہے یا بریک ہے, تو دے کین کمپیٹ فار ڈائریکٹ. اس کے لیے جو بعد کا بندہ ہے, میں جب بعد سے اپلائی کرتا ہوں اور آپ ریلوے جاتی ہیں تو آپ میرے ساتھ مل کر اسی کوٹے میں آپ پا سکتے ہیں. یہ جو 17% رہ گیا تھا اسی میں سے پروموشنل کوٹا نہ, وہ تو ڈائریکٹ اسکیل 1 سے 2 تک ہے نا, ون پروموشن کوئی بھی نہیں ہے. پروموشن تب ہوگی جب آپ کا اسکیل 1 سے 2 تک بھرتی ہوں گے تب ہوگی نا, اس کے بعد پھر آپ کریں گے. اسکیل 4 یا 5 میں جن لوگوں کو بھرتی آپ نے کرنے ہیں ان کے لیے آپ نے ڈائریکٹ کرنی ہے کہ جی اب ہم نے جو کوٹا ہے یہ کرنے ہیں ہم نے 100% بعد لوگوں کے لیے. جہاں تک آپ نے کوٹا دے دیا, اب جو نیکسٹ بھرتی ہے وہ ہوگی میرٹ پر. لیکن آپ ریلوے کے آدمی آپ چاہتے ہیں کہ جو میرٹ پر جو ہے میں یہاں جانا چاہتا ہوں, اس میں یہ کروں گا کہ میں آپ کو یہ ہمدردی کر سکتا ہوں آپ کی ایج اگر زیادہ ہوگی ہے تو اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں. مثلا میں نے ڈائریکٹ کے لیے ایج رکھی ہے 25 ایئرس اور آپ نے کہا جی کہ میں تو پہلے یہاں کام کر رہا ہوں, جب میں بھرتی ہوا تھا 25 سال کا, تو آپ آج میں 30 سال کے ہو گئے, میں اسکیل 2 میں ہوں, میں بھی یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں, تو آئی ول گیو یو ریلیکسیشن آف 5 ایئرس. اوکے, آپ مقابلہ کریں اس کے لیے میرٹ پر اور آپ کو 5 سال دیتا ہوں اس کو کنسیشن. یہ کنسیشن جو ڈی ایس ہے 20 ایئر پہ جو آفیسر ہے وہ ایون 35 سال تک دے سکتے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا کہ ریکروٹمنٹ کا کیا ہے طریقار کے اس کے معیار کے. میڈیکل ایگزامینیشن مینڈیٹری ہے, ہائٹ میڈیکل ایگزامینیشن ہائٹ ہے, ویژن ٹیسٹ ہے آپ کا, جنرل ہیلتھ ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ سیٹ رول ہے کہ آپ کی ہیلتھ کیسی ہونی چاہیے, آپ کی ویژن کیسی ہونی چاہیے, آپ کی ہائٹ فزیک کیسی ہونی چاہیے. ویکینسیز کنٹرول بائی 2 ہوتے ہیں, ایک ڈویژن کرتے ہیں, ایک ہیڈ کوارٹر کرتے ہیں. کینڈیڈیٹ ٹو بی evaluated in light of personality, educational and other qualifications, general knowledge and intelligence. اب یہ کچھ جنرل ہے, اس کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس جو مینول ہے اس میں پرفارمر دیے ہوئے ہیں, اس میں یہ لکھے ہوئے کہ انٹیلیجنس کے لیے کیسے چیک کریں گے, آپ ہائٹ کیسے چیک کریں گے, ویژن اور پرسنالٹی کے ٹیسٹ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, گین کے لیے کیا نمبر دیں گے, ادروائز کیا دیں گے آپ. Approved list drawn as a result of selection may last for 2 years. آپ نے جو لسٹ اپروو ہے اس کو آپ نے 2 سال کے لیے, آپ نے اگر 10 لوگ بھرتی کیے ہیں تو یہ 10 لوگ کہیں کہ آئندہ میرے پاس 2 سال تک رہیں گے, تو 2 سال تک میں ریلائز نہیں کروں گا, اسی میں سے لوگوں کو بھرتی کروں گا, جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر رہے گا. ایج لمٹ ہے 18 ایئر منیمم, جس کو ڈی ایس 3 سال تک بڑھا سکتے ہیں. ان ایکسیپشنل کیسز 35 ایئر تک ہو سکتی ہے. پینڈنگ آف ڈارکنگ اینڈ پرماننٹ ویکینسیز دی اپرووڈ کینڈیڈیٹ ول بی یوٹیلائزڈ ایز شارٹ ٹرم ویکینسیز. یہ امپورٹنٹ چیز نوٹ کر لیں. اکثر بات یہ سوال ہوتا ہے کہ وٹ از شارٹ ٹرم ویکینسی اینڈ وٹ از پرماننٹ. پرماننٹ ویکینسی وہ ہے جو ریلوے کے بجٹ میں منظور شدہ ہے اور اس کے باقاعدہ ایک ٹیر ہے کہ آپ نے جہاں تک پروموشن کرنی ہے. ٹیمپرری وہ ہے جو تھوڑے سے جگہ ہوتی ہے, لیکن ٹیمپرری ویکینسی جو ہے یہ پرماننٹ ویکینسی کے لیے ایک طرح کی نرسری ہوتی ہے. جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اچھے خاصے ٹرین ہو کر جب پروموٹ ہوتے ہیں پرماننٹ ویکینسی پر تو پھر ان کا وہاں پر کام صحیح ہوتے ہیں.
آپ کس طرح پائیں جی کون ہے جو آر گیس ٹیمپرری ویکینسی نا آپ کو جنریٹر ملے کیا ہے اس میں کیا لکھے ہوئے نہیں آپ کو جو لیٹر آف اپوائنٹمنٹ ملے اس میں کیا لکھے یو آر ٹیمپرری یا پرماننٹ اس میں لکھا ہوتا ہے ٹیمپرری بٹ لائکلی ٹو بی ہاں اب اس جو ٹیمپرری ویکینسی ہے آپ کو باقاعدہ ایک ایگزام جو ہے نا یو آر ریگولر اس ٹیمپرری پر آپ رہیں گے تو آپ کی جب کنفرمیشن ہوگی کیونکہ اس وقت تک آپ پروبیشن کریں گے پروبیشن آپ کی ہے آپ کتنا سے ہوئے 6 مہینے 1 سال تک آپ پروبیشن ہے جو آدمی پروموٹ ہو یا ڈائریکٹ آئے کسی ویکینسی پر تو 1 سال تک وہ رہتے ہیں آن پروبیشن اس پروبیشن میں آپ کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیا جائے اس کے لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی شوکا نہیں دیتا ہاں 1 سال کی پروبیشن کے بعد پھر آپ جو ہیں کنفرم تو نمبر 1 اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب آپ کنفرم ہو جائیں تو پھر اس کی حیثیت کوئی نہیں رہتی کہ آپ کی پوسٹ ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے پھر آپ جو ہیں وہ تمام جو ریگولیٹری میں پروموشن کے لیے جو پروٹوکول ہے اس کا آپ اقدار کریں سر کوئی بینیفٹ ہوتا ہے پروبیشن سے آگے پرماننٹ ہاں جی بینیفٹ ملتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بینیفٹ نہیں ہے کہ پروبیشن کے بعد آپ پرماننٹ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ڈی ہو جاتے ہیں اینول انکریمنٹ کے جب تک آپ پروبیشن میں